بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیکھنے کا ہمیں جذبہ پیدا کرنا ہوگا، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ یار ہم اس اتنی پیاری زندگی میں اس عظیم ترین عبادت سے محروم ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء میں آپ کا واقعہ یہ موجود ہے کہ آپ ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے۔ آپ فوت ہو گئے۔ آپ اپنی زندگی میں یوں بھی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس، بڑی بڑی مسجدیں ہوا کرتی تھی اور ستون بھی بہت کثیر ہوا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ یعنی ایسا یہ ذوق تو ہمیں کتب میں ملتا ہے نا۔ صحابہ جو 7 دن میں ایک قرآن پاک پڑھ لیتے، کئی بزرگان دین 4 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں، 2 دن میں، 1 دن میں پڑھ لیتے۔ یہ ذوق ہے تو پڑھتے نا، عشق ہے، لگن ہے تو پڑھتے نا، محبت قرآن ہے۔ تو بہرحال آپ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ عاشق قرآن تھے، آپ بڑی تلاوت کرنے والے تھے۔ آپ فوت ہو گئے تو جب آپ کی تدفین کی جا رہی تھی تو اچانک ایک اینٹ جو ہے نا وہ سرک گئی۔ تو کسی نے کیا دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ جو بھی آپ کی قبر کے پاس سے لوگ گزرتے تھے نا، وہ سنتے تھے کہ آپ کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ایسے عاشق قرآن۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی، محبت کرنے والے کی، عشق کرنے والے کی، لگن کرنے والے کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ کہے گا مالک و مولا، میں نے اسے سونے نہیں دیا، میں نے اسے سونے نہیں دیا، فشفعنی فی، آج میری شفاعت، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ قبر میں اس کا بچھونا جنتی بچھونوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ نغمہ سننے کا موقع ملے گا، نم کا نومت العروس، آج سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے کمرے میں سوتی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک ہے کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں نا، جیسے وہ سرکار کی حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن پاک پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنی منزلوں کو طے کرتے جاؤ۔ اور یہ ساتھ میں حکم ہوگا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج قرآن ایسے پڑھ کے سناؤ جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے۔ ذوق اور شوق کے ساتھ یار قرآن پڑھو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے آدھے گھنٹے میں پارہ ختم ہوتا ہے، نہیں 15 منٹ میں ہو جائے، سارے وقت ہی یار اللہ کے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسے یہ کہا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ، تیرا آخری درجہ، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ 6000 کتنی آیتیں، شان سرور نہ آ گیا یار زندگی کا؟ قرآن سے محبت کرنے کا لطف نہ مل گیا؟ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سیکھیں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں بالخصوص نا دنیا میں ٹینشنیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی، قضیت حوائج، اس کی اللہ ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی۔ اور بھی مختلف صورتوں کے بھی فضائل ہیں اور پورے قرآن پاک کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزارنا چاہیے کہ جس میں ہم قرآن نہ پڑھ سکیں۔ ہر دن ہمارا ایسا گزرے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، یہ ہمیں جو ہے نا فضیلت یہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یار میرا کوئی دن ایسا گزر جائے کہ میں قرآن سے محروم ہو جاؤں۔